بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم سیریز کو پورا دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو مکمل سنیں۔ جزائر سراندیب کے مسلمان اپنے آباء و اجداد کے وطن عرب جانے کے لیے ہمہ وقت مضطرب و بے قرار رہتے تھے۔ یوں تو مشرق بعید میں واقع اس خطے میں انہیں ہر طرح سے آرام و سکون حاصل تھا۔ جزائر سراندیب کے اصل باشندے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کاروبار بھی ان کے اچھے خاصے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں یہ ارمان مچلتا رہتا تھا کہ ہم اس دھرتی کا دیدار کریں جس سے ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا سراندیب آئے تھے۔ آخر ان مسلمان باشندوں نے اجتماعی طور پر سراندیب کے راجا سے وطن جانے کی اجازت مانگی اور راجا کی اجازت دینے پر عرب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ 10-11 روز کی تیاریوں کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور قافلے کی صورت میں بندرگاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں انہیں رات پڑتی وہ اپنا سامان گھوڑوں سے اتارتے اور خیمے کھول کر آرام کرتے۔ صبح پاؤں پھٹنے پر پھر سے سفر شروع کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی مسافت طے کر لی۔ سراندیب کا راجا بہت اچھا تھا، اس نے ان کے لیے خاص حکم جاری کیا ہوا تھا کہ ان عربی مسلمانوں کو راہ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ علاوہ ازیں اگر انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو یا کسی شے کی ضرورت پڑے تو فی الفور ان سے تعاون کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس قافلے میں ایک نوجوان محمد اسلم بھی تھا۔ محمد اسلم انتہائی خوش شکل اور با کردار انسان تھا، جو قافلے والے اس کی حسن و سیرت، حسن و جمال کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ بہادر بھی بے حد تھا۔ دوسری طرف قافلے میں ایک خوبروی دوشیزہ طاہرہ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ طاہرہ 15-16 سال کی تھی۔ وہ شوق ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی تھی۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ قافلے والوں کو بھی ان کی پاک محبت کا علم تھا، لیکن وہ اسے برا نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ اکثر کی خواہش تھی کہ محمد اسلم اور طاہرہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں۔ محمد اسلم اور طاہرہ نے بھی یہی طے کر رکھا تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شادی کریں گے۔ یوں تو سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کی پیاس بجھاتے رہتے، تاہم جب قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا تو پھر ان کی ملاقات طویل سے طویل تر ہوتی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہو۔ رات جب زیادہ ہو گئی تو یہ سب سو گئے اور صبح سویرے بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر خیمے اکھاڑ کر خچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ اس قافلے میں 20 مرد، 12 عورتیں، 10 نوعمر لڑکیاں اور 16 بچے تھے۔ گویا کل 85 افراد تھے۔ سب نہایت خوش تھے۔ وطن جانے کی خوشی ہر شخص کو تھی۔ پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر تک چلتے رہے۔ جب آفتاب سر پر آ گیا تو انہوں نے قیام کر دی۔ بقیہ دن اور ساری رات ٹھہرے رہے۔ اگلی صبح کو پھر چل پڑے۔ دوپہر کے قریب سنکونا کے درختوں کے جنگل میں پہنچ گئے۔ اس زمانہ میں سنکونا کے درختوں کو کاٹ کر ایندھن یا عمارت کے کام میں لایا جاتا تھا، اور آج کل اس درخت سے کونین بنائی جاتی ہے جو ملیریا کے بخار والوں کو دی جاتی ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک تو یہ لوگ نہایت اطمینان سے چلتے رہے، لیکن جب آفتاب نصف النہار کے قریب پہنچا تو انہوں نے ہاتھیوں کا ایک غول دیکھا جس میں 15-20 ہاتھی تھے۔ وہ اپنی لمبی لمبی اور مضبوط سونڈوں سے درختوں کو جھکا کر توڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکنے لگے اور انہیں دیکھ کر مسلمانوں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ ہاتھی ایک ایسا شریر جانور ہے کہ جب کسی انسان یا جانور پر حملہ کرتا ہے تو اسے پامال کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گرا دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے راستہ بدل دیا۔ عورتیں اور بچے آگے چلے، مرد ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے اور درختوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے جب گھوم کر دیکھا تو ہاتھیوں کا لشکر شاخوں کو توڑتا، درختوں کو گراتا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامان تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، اس لیے ان کا وہاں سے گھوڑے بھگا کر نکل جانا ناممکن تھا۔ ان میں جتنے بھی مرد تھے وہ سب ہاتھیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف دو جوان عورتوں، بچوں اور سامان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی درختوں کو تباہ و برباد کرتے، سونڈے اٹھاتے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے بڑھے چلے آ رہے۔ مسلمان نیزے لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں محمد اسلم بھی تھا، مگر جب ہاتھی ان کے قریب آ گئے، گھوڑوں نے ان سیاہ پہاڑوں کو دیکھا تو خوف سے کانپنے اور بدک کر کانپنے لگے۔ مسلمان سمجھ گئے اگر وہ گھوڑوں پر سوار رہے تو ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ اتر کر کھڑے ہو گئے اور 2 آدمی گھوڑوں کو وہاں سے دور ہٹا لے گئے۔ ہاتھی کچھ اس طرح سے بھاگے چلے آ رہے تھے جیسے وہ ہر چیز کو پامال کر دیں۔ ایک ضعیف العمر نے کہا کہ مسلمانوں شاید نیزوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ ایک نوجوان نے دریافت کیا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف العمر نے کہا ابھی ہاتھی دور ہیں، ان کی سونڈوں اور مسکتوں پر تیر مارو۔ ایک بڈھے نے کہا نہایت مناسب تدابیر ذہن میں آئی ہے، اگر 2-4 ہاتھی مجروح ہو گئے تو شاید سب ہی لوٹ جائیں۔ نوجوانوں نے پوری قوت سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر تیر ہاتھیوں کے جسموں پر جا کر لگے
اور ہاتھی زخمی ہو کر پورے غصے کے ساتھ تیزی سے دوڑ کر حملہ آور ہوئے، لیکن ابھی وہ دور ہی تھے کہ مسلمانوں نے پھر تیر برسائے اور پھر ہاتھی زخمی ہوئے۔ ہاتھی اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ان پر اب تیروں کا اثر نہ ہو سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے جلدی جلدی کمانیں شانوں پر ڈالی، نیزے اٹھا کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ خوف زدہ نہ ہوا، وہ نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے نیزے تانے کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی سب سے پہلے محمد اسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے نہایت پھرتی سے بڑی قوت سے اس کی آنکھ پر نیزہ مارا۔ نیزہ اس کی آنکھ کو پھوڑ کر دماغ میں گھسا۔ ہاتھی ایک نہایت خوفناک چیخ ماری اور پشت پھیر کر بے تحاشا بھاگا۔ اب محمد اسلم نے تلوار کھینچ لی اور جھپٹ کر دوسرے ہاتھی پر حملہ کیا۔ وہ چنگھاڑ مار کر اب وہ ہاتھی بھاگنے لگا۔ اسے دیکھ کر باقی ہاتھی بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ان کے بھاگتے ہی تمام ہاتھی لوٹ کر بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں نیزوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں پر کچھ اس طرح سے خوف طاری ہوا کہ جس کا جس طرف منہ اٹھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ہاتھی مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے کے بعد بھاگ چکے تھے۔ جب میدان صاف ہو گیا تب مسلمان لوٹے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور قافلے سے جا ملے۔ مسلمان حملہ آور ہاتھیوں کو بھگا کر قافلے سے جا ملے۔ غرض قافلہ دن کو دوپہر تک چلتا رہا اور باقی دن اور تمام رات قیام کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے ساحل سمندر پر جا پہنچا۔ یہاں پہلے سے 8 جہاز انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ جہاز جزیرہ سرندیب کے مہاراجہ نے فراہم کیے تھے۔ مسلمانوں کے جہاز سرندیب سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے، رات تو دن چلتے رہتے۔ وہ بندر سعید پر جا پہنچے۔ ایک رات جب چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی تو محمد اسلم ایک تختہ پر بیٹھا ہوا سمندر میں جھانک رہا۔ جس طرح آسمان پر چاند چمک رہا تھا اسی طرح زیر آب بھی ایک آسمان اور اس پر ایک چاند تیرتا نظر آ رہا تھا۔ آج ہوا ساکن تھی، سمندر خاموش تھا۔ محمد اسلم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ طاہرہ بھی آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر محمد اسلم کو دیکھتی رہی۔ اس کے نازک لبوں پر تبسم لوٹ رہا تھا، آنکھوں میں شوخیاں جھوم رہی۔ محمد اسلم کچھ ایسا دم بخود سا ہو گیا تھا کہ اسے طاہرہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ جس شان سے بیٹھا تھا اسی سے بیٹھا رہا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے طاہرہ کو دیکھا اور اس سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ان کی گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں جہاز کے کنارے پر سے کچھ شور بلند ہوا۔ طاہرہ جلدی سے اٹھ بیٹھ گئی اور وہ محمد اسلم دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے سمندر میں۔ تو اسی وقت جہاز کے لوگوں نے یہ تدبیر نکالی کہ تمام جہازوں کو ایک دوسرے سے جکڑ دیا جائے۔ اس طرح تمام جہازوں کو آپس میں ایک دوسرے سے باندھنے کی وجہ سے یہ سمندر میں غرق نہ ہوں گے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مسلمان نہیں جانتے تھے کہ اس وقت جہاز کس ساحل پر آ گئے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کئی لوگوں نے دریافت کیا کہ اس وقت ہم لوگ کہاں ہیں، تو اس کے جواب میں ملا کہ سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کے طوفان کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے جہاز شکستہ ہو گئے ہیں اور ان کی مرمت نہایت ضروری ہے، اس لیے سب لوگ ساحل پر اتر جائیں۔ چنانچہ فوراً ہی لوگ خشکی پر اتر گئے۔ مسلمان ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہزاروں نیم برہنہ انسانوں کو تیر کمان لیے اپنی طرف بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب لوگ ان آنے والوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ مکمل کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد ہی آئے گا۔ پلے لسٹ کے لنک پر کلک کر کے پلے لسٹ کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور مکمل کہانی دیکھیں۔